غربت کی وجہ سے اس کے پورے گھرانے کا برا حال تھا۔ غریبی کی زندگی کی پریشانی بھی تھی، مگر اس سے بڑھ کر اس کے اندر کی بے چینی نے اسے کسی دیوانے کی تلاش پر ابھارا۔ وہ مارے مارے پھرتا رہا، بالآخر اسے گوہر مراد مل ہی گیا۔ ایک دن اسے اپنے شہر کے قریب میں ایک کامل کا پتہ لگا۔ وہ حاضر ہو گیا، ذکر کی اجازت لی، بیعت کی، اور جب جانے کے لیے شیخ سے مصافحہ کے لیے آگے بڑھا تو شیخ نے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے لکیر کھینچ دی۔ گھر پہنچا، رات کو سویا اور صبح اٹھا تو تکیے کے نیچے سے 1 روپیہ ملا۔ سستے کا زمانہ تھا، 1 روپے سے گھر کا انتظام چل پڑا اور فاقوں کے بجائے گزر بسر شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ اس طرح چلا، مگر پھر ایک دن اسے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک اور مرد کامل ملا۔ اس سے بھی ذکر کیا، بیعت کی، اور رخصت کے وقت اس شیخ نے اس کے ہاتھ پر انگلی سے گول دائرہ بنا دیا۔ اگلے دن اسے تکیہ کے نیچے سے 1 کے بجائے 10 روپے ملے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ پہلے شیخ کے مقابلے میں یہ زیادہ کامل ہے کہ وہ 1 دلوا رہے تھے اور انہوں نے اسے 10 کر دیا۔ کچھ زمانے کے بعد ایک تیسرے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے بھی اس کے ہاتھ پر دائیں طرف ایک مزید دائرہ بنایا۔ اب تو اس کی چاندی ہو گئی، ہر صبح اسے 10 کے بجائے 100 روپے ملنے شروع ہو گئے۔ اسے تیسرے شیخ کو اس نے باقی سب سے افضل سمجھ لیا۔ اس پر بس نہ کیا، بلکہ اب جگہ جگہ اور کھلم کھلا پہلے والے دونوں پیروں کے خلاف بولنے لگا، جگہ جگہ ان کی بے عزتی کرتا رہا اور اس تیسرے والے کے گن گاتا تھا۔ کافی عرصہ اسی طرح گزار کر بالآخر ایک دن سرے راہ سب سے پہلے والے شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ مجبوراً ان سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر ایسا ہاتھ پھیرا جیسے بچے ہاتھ پر بنائی ہوئی لکیر کو صاف کرتے ہیں۔ دونوں رخصت ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب اگلی صبح اس کے تکیے کے نیچے سے کچھ نہ ملا، نہ 100 تھے اور نہ 10، بلکہ وہ 1 روپیہ بھی نہ ملا جو شروع میں مل رہا تھا۔ یہ پشیمان ہو کر 100 روپے دینے والے شیخ کے پاس پہنچا اور ماجرا سنایا۔ اس نے اس کا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھ سے پہلے والے شیخ سے ملو۔ وہاں پہنچا، اس نے ہاتھ دیکھا تو کہا، بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو 0 کا اضافہ کیا تھا، 1 کی وجہ سے وہ بڑھ رہا تھا، 1 ہی نہیں تو 0 ہے۔ اس کو فیض کی حقیقت پر لیں تو یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ سب سے پہلے والے مرد کامل کو کبھی بھی ناقص نہیں سمجھنا چاہیے۔ یونیورسٹی میں پڑھانے والا استاد جتنا بھی اچھا فلسفہ پیش کرے، قاعدہ پڑھانے والے استاد بہرحال اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ یونیورسٹی والے سے وہ کسی طور پر کم نہیں، البتہ سمجھنے اور عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔